computer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وقال صلى الله عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، وقد أقيم الصلاة الصبح فيقدمه إمام المسلمين ليصلي بالناس، فيقول له عيسى عليه الصلاة والسلام: تقدم فصلي فإنما لك أقيمت. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی لا یموت ہے، زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے، جنت و جہنم کا خالق ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، آزماتا ہے، موت دیتا ہے، پھر اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس کو دے گا۔ جس نے اچھا کیا اس کے لیے اچھا ہے، جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا ہوگا، وہ عذاب دے گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، جو چاہا وہ ہوا، جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ نشانیوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگ دین کی طرف لوٹ جائیں، اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کیا۔ سب سے بڑا شر جس سے ہمیں ڈرایا، سب سے بڑا فتنہ جس سے ہمیں ڈرایا، وہ ہے دجال۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 15 جمادی الاولیٰ حمد و صلات کے بعد آج 15 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 30 دسمبر 2020 عیسوی لائف مختلف وسائل کے ذریعے آپ تک یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. موضوع آپ جانتے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے اور وہ ہے موت سے جنت تک کا سفر. اللہ تعالی ہمارے لیے سفر آسان فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے. اور جیسے آج یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. قیامت کی نشانیاں، جو بڑی بڑی نشانیاں 10 جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا ہے. پچھلے درس میں ہم نے بعض نشانیاں اس میں سے پڑھی تھیں، جیسے ہم نے ان نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیوں میں سے پڑھا تھا دجال، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول 2، اور یاجوج ماجوج کا فتنہ 3. تقریباً یہ 3 نشانیاں ہم نے پڑھی تھیں. جو باقی کی 7 نشانیاں ہیں، چوتھی کون سی؟ ایک منٹ. ہم نے دجال کو پڑھا تھا اور یاجوج ماجوج کے فتنے کو پڑھا تھا اور نزول عیسیٰ کو پڑھا تھا. باقی کی نشانیاں آج پڑھیں گے انشاءاللہ. تو 7 نشانیاں. دجال کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیے چونکہ تفصیلی قیامت کی نشانیوں کا درس نہیں ہے، یہ جو ہے ایک سفر کا درس ہے جو موت سے جنت تک کا ہوگا ان لوگوں کا جو اہل جنت میں سے ہوں گے. اور جو اہل جنت میں سے نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ جنت تک کا سفر ہوگا، ان کا جہنم تک سفر ہوگا. اللہ بچا کے رکھے. لیکن ہمیں امید ہے جنت کی، ہم جنت چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس سیریز یا اس سلسلے کا موضوع رکھا ہے موت سے جنت تک کا سفر. کیونکہ ہم مرنا سب کو ہے، دوزخی بھی مرے گا، جنتی بھی مرے گا، مومن بھی مرے گا، کافر بھی مرے گا. اس کے بعد کے مراحل بھی سب کے سامنے آنے والے ہیں. جنت تک ہم نے لکھا، وہ جنت وہ جو اہل جنت میں سے ہوں گے، مومنین ہوں گے، جن کو جنت چاہیے، جنہوں نے جنت کے لیے محنت کیا ہے یا عمل کیا ہے یا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے مختصر بتایا تھا، اور ایک حدیث میں نے بتائی تھی، وہیں سے میں بات کو شروع کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کو فالو کریں گے اصبہان، جو ایک علاقہ ہے ایران کا، اصبہان کے یہود 70,000 یہود، جن پر 43 قسم کے کپڑے ہوں گے، جو سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے، ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑے پہنے ہوئے وہ ہوں گے. یہ جو ہے 70,000 تعداد دجال کو فالو کریں گے. میں نے دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ ہر جگہ جائے گا، مختلف روایتیں ہیں سوائے مکہ مدینہ کے، وہاں بھی جانے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ کوشش کرے گا مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی، لیکن اس کو بھگا دیا جائے گا مار کر، اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. آزمائش بڑی خطرناک قسم کی ہوگی. بہت سارے کافارہ، یہ بھی بتایا میں نے، آنکھ اس کی انگور کے جیسے موٹی جو ہوگی لٹکی ہوئی، وہ بھی میں نے بتایا آپ کو. ہر مومن پڑے گا. بڑی آزمائش ہوں گی. وہ ابا اماں کو کسی کے زندہ کرے گا جو شیطانی ہوگی، اور کہے گا کہ دیکھو میں رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. دیکھیے کتنی خطرناک آزمائش. آسمان کو آرڈر دے گا بارش میں. یہ سب یاد ہوگا آپ کو، میں نے یہ سب باتیں حدیث میں جو ہیں تمام مختلف حدیثوں میں ہیں. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا آپ کو پچھلے درس میں کہ آسمان کو آرڈر دے گا بارشیں ہوں گی، بارش برسائے گا. بھائی بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. دیکھیے آزمائش اس کی کتنی خطرناک ہوگی. بولے گا مجھ کو رب مانو، میں رب ہوں. نہیں مانتے؟ سنو بارش برساؤں گا. آسمان کو بولے گا بارش برسا، آسمان سے بارش نہیں. لوگ کہیں گے ایمان کے کمزور قرآن حدیث سے دور لوگ جنہوں نے دجال کی حدیثیں نہیں پڑھی تھی، یقین زمین کو کہے گا اپنے کیا خزانے نکالیں گے، کنوز اس کو فالو کریں گے. ایک مومن نوجوان ہوگا جس نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، مومن ہوگا، اس کو پکڑے گا. میں نے بتایا تھا یہ واقعہ آپ کو. ایمان لاؤ، وہ بولے گا نہیں یہ دجال ہے، میں ایمان نہیں لاتا. بولے گا اگر میں تجھ کو مار دوں، بولے گا مار دے تب بھی ایمان نہیں لاؤں گا. اس کو آرے سے جو ہے سر سے پیر تک کاٹ دے گا اس کو.
دو حصے کرے گا اس کے پارٹ جسم کے، اس کے بعد اس کو زندہ کرے گا، پھر پوچھے گا بتا مانے گا یا نہیں مانے گا، نہیں میرا ایمان اور بڑھ گیا تو دجالی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، دیکھیے سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اس کی اندازہ لگائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، جو ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتحیات کے بعد، تشہد کے بعد نبی علیہ السلام جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا خطرناک کتنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے ڈرایا اپنی امت کو، اور میں بھی ڈراتا ہوں، میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کسی نبی نے نہیں بتائیں، وہی جو کافارہ اگر ہر مومن پڑے گا وغیرہ۔ چلیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا، وہ ملک شام میں جو ہے دمشق میں اتریں گے، دجال کے فتنہ جب ہوگا دنیا میں اس کے بعد اتریں گے اور دجال کو ماریں گے، وہ باب لد کے پاس، ٹھیک ہے، اتریں گے، میں نے بتایا تھا ان کے بارے میں چند چیزیں، اور شریعت محمدی کے حساب سے وہ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور صلیب کا خاتمہ ہوگا، پلس کا کرسچنس کی جو ہے خنزیر کا قتل کریں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا، مال کی فراوانی ہوگی، ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، اور 40 سال رہیں گے، یا 40 دن، 40 سال رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں وفات پہ ایک بات بتاتا ہوں، کنفیوژن بہت ہے لوگوں کے درمیان۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہوگی وہ نبی علیہ السلام کے مدینہ میں ہوگی، اس کا کوئی، دیکھیے یہ میں نے بتایا تھا بہت پہلے آپ کو، دیکھیے ہم جو باتیں بتا رہے ہیں آپ کو وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں یا اقوال سلف میں ہیں، اس سے ہٹ کر یہ غیب میں اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے، یہ غیبی امور ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے، جو حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اتھینٹک ہے، ضعیف موضوع روایت نہیں، وہی بیان کی جائے گی۔ مسلمان نماز پڑھیں گے یہاں تک کہیں گے کہ وہ مدینہ میں ہوں، کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مال کی فراوانی بہت ہوگی، عیش و عشرت کی ایک روایت اور ایک دیکھیے جو ساری روایتیں صحیح ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا پیاری زندگی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بعد زندگی گزاریں گے کتنی اچھی زندگی ہوگی، آسمان کو حکم دیا جائے گا بارشوں کا، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی جو خیر کی بارشیں ہوں گی، زمین کو حکم دیا جائے گا اپنے غلے کو نکالے، بہت سارا غلہ نکلے گا، اتنا غلہ نکلے گا، کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر سخت پہاڑ پر بھی اگانا چاہے، دانا ڈال دے تو نکلے گا۔ اور امن و امان پیسفل کا یہ فرماتے ہیں آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا اور شیر اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور پیروں کے اوپر سے نہیں ہوگا، کوئی بوسن نہیں ہوگا، دل بڑے صاف، حدیث صحیح میں علامہ البانی رحمہ نکلیں گے، آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عیسیٰ ابن مریم پاس سے قوم آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دجال، اللہ رب العالمین وحی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہے گا میں نے اپنے کچھ بندوں کو پیدا کیا ہے جن سے مقابلہ کرنے کی دنیا میں کسی کو طاقت نہیں ہوگی، وہ لوگ کریں گے، نکلیں گے، ماریں گے، اور یہ طور پہاڑ پر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہاں جا کر میں خون خرابہ کریں گے، یاجوج ماجوج فتنہ سب کو ختم کریں گے۔
نیچے سے ہو کر گزرے گی اور وہ ہوا سے مومن ہو جائیں گے. اب بدترین مخلوق ہی رہے گی تو اس کا مطلب پیٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی بھی اور دھواں نہیں ہے. یہ بات ہے. اس دھوئیں کے بارے میں ایک تو یہ آیت ہے. اچھا ایک حدیث بھی آئی ہے صحیح روایت. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم انذرکم ثلاثا، یقیناً تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے 3 چیزوں سے تمہیں ڈرایا ہے. دھواں جو مومن کو بھی چھوئے گا، ظاہر بات ہے دھواں آئے گا تو اس زمانے میں مومن کافر دونوں بھی ہوں گے، لیکن مومن کو جو لگے گا دھواں تو صرف زکام ہوگا اس کو، بالکل ہلکا سا جو زکام ہوتا ہے ہلکا سا. فرماتے ہیں یاخذ المؤمن کالزکمہ، زکمہ یعنی زکام، زکام عربی لفظ ہے، زکمہ بھی بولتا ہے اس کو. زکمہ کے یعنی زکام کے طریقے سے مومن کو چھوئے گا. ویاخذ الکافر، اور جو کافر کو دھواں لگے گا، یہ دھواں جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سنیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر کو جب یہ دھواں لگے گا فینتفخ حتی یخرج من کل مسمع من، پھول جائے گا خوب جو ہے اس دھواں جائے گا اس کے اندر لگے گا دھواں اور اندر جائے گا تو وہ بہت پھول جائے گا، جیسے پھگا پھول جاتا ہے نا، اس میں اگر آپ ہوا بھریں تو پھول جائے گا. اور وہ دھواں جو ہے اس کے کان سے، اس کے منہ سے، اس کی ناک سے، ہر جگہ سے جو نکلنے کی جتنی جگہ تو سب جگہ سے وہ نکلے گا. اس کے بعد مسلم فرماتے ہیں دوسری نشانی جانور ہے، تیسری نشانی دجال ہے. خیر دجال تو پڑھ لیے، جانور آگے آ رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے کیا بات معلوم ہوئی ہمیں. مومن تو چونکہ دیکھیے عذاب کافروں پر ہوگا، مومنوں پر عذاب نہیں آتا ہے، تو ان کو زکام کی شکل ہوگی ہلکی سی بس، اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہلکا سا زکام ہوگا. اور کافروں کو جو ہے وہ عذاب کی شکل میں آئے گا جس سے وہ پھول جائیں گے اور ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوگی. یہ جو ہے دھوئیں کے بعد یہی ایک بیان کی گئی ہے. چلیے اس کے بعد طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی قیام نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کا ذکر آیتوں میں حدیثوں میں ہے. عبداللہ بن عمر آئیے سنتے ہیں اس کے بارے میں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اول الآیات خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. صحیح روایت ہے. کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا اور جانور کا چاشت کے وقت لوگوں کے پاس آنا، لوگوں کے سامنے جانور نکل کر آئے گا چاشت کے وقت. جانور بھی ایک نشانیوں میں سے نا 10 اس کا ذکر ہے. آگے فرماتے دونوں میں سے سورج اور جانور دونوں میں سے جو پہلے آئیں گے دوسری نشانی اس کے فوری بعد آئے گی، دوسری نشانی اس کے فوری بعد آئے گی. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی جو سورہ انعام کی ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں سورج طلوع ہونا ہے. ایک آیت میں نے پڑھی ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ،
او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. کیا یہ لوگ یعنی جو ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں بتایا, کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا جس دن فرشتے آئیں گے, یا اس دن کا جس دن تمہارا رب آئے گا, یا اس دن کا جس دن بعض تمہارے رب کی نشانیاں ظاہر ہوں گی, اس دن کا انتظار کر رہے ہیں لوگ. آگے فرماتا اللہ یوم یأتی بعض آیات ربک, جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی, لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس دن تمہارے رب کی بعد نشانی ظاہر ہوگی, اس دن کوئی نفس اگر ایمان لائے جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا, اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یا ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا اس دن کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی. اس آیت میں کیا بتایا, وہ دن جس دن فرشتے آئیں گے, قیامت کا دن, جس دن رب آئے گا بندوں کا حساب کرنے کے لیے, وہ بھی جو ہے قیامت کا دن. بعض نشانیاں کون سی, جس دن جو اس میں ہے کہ بعض نشانی آئے گی تو ایمان لائیں اس نشانی کو دیکھ کر لوگ, تو ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مطلب ایکسپٹ نہیں ہوگا ان کا ایمان, ریجیکٹ ہوگا. یہ ہے سورج کا طلوع ہونا. جب سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو لوگ ایمان لے آئیں گے, لیکن اس دن ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مطلب ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. چلیے اور بعض روایتیں سورج طلوع مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں, کیونکہ بڑی اہم ہے نشانی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ابا ذر, اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, هل تدری این تذهب هذه, کیا تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اچھا, عربی میں سورج جو ہے مؤنث ہے, فیمینین ورڈ ہے. اردو میں ہم سورج جاتی ہی نہیں بولتے, جاتا ہے بولتے ہیں. یہ عربی اردو کا جو ہے مسئلہ ہے. بہرحال اسی لیے کہا ہادی ہی کا لفظ ہے, این تذهب. آپ کو پتا ہے اے ابو ذر کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے, مطلب جو ڈوبتا ہے پتا کہاں جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا سائنس کیا کہتی ہے بھائی شکیل بھائی, سائنس خان صاحب نہیں. حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, جب انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کو نہیں معلوم تھا, انہوں نے کیا کہا, اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ جواب تھا صحابہ کا, یہ ادب تھا. آج اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھو یا کسی طالب علم سے یا کسی مسلمان سے آپ کو معلوم ہے, تو وہ بولا نہیں معلوم بولے گا تو یہ بولے گا یہ سمجھ اس کو کچھ بھی نہیں. تو وہ ہوا میں تیر چلانا بولا اندازے پہ بتا جائز ہے, شاید دم ہو عمرہ میں احرام تو ختم ہو جاتا, شاید کاٹ سکتے, شاید کھا سکتے, دونوں میں سے ہوگا نا, جائز نہ جائز ہے تو ہے نا, حلال حرام تو بول دینا. کوئی بھی حلال بولیں گے تو یہ بولیں گے نہیں حرام ہے, وہ ہم حرام بولیں گے تو وہ بولیں گے نہیں حلال ہے. نہیں معلوم ہے. دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تقریباً یا امام مالک بہرحال سلف میں سے ہے, صحابی میں سے یا کتاب میں, کہتے ہیں من قال لا ادری فقد اجاب, جس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے جواب دے دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم سورج کہاں ڈوبتا ہے, سورج ڈوب کر کہاں جاتا ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم. انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ اللہ اس لیے جانتا ہے کہ اللہ خالق ہے, اللہ سورج کو نکالتا ہے, اللہ سورج کو ڈبوتا ہے. کہاں ڈبوتا ہے, کہاں جاتا ہے سورج, ہمیں نہیں پتا, اللہ کو معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں معلوم؟ کیونکہ وحی ان کے پاس آتی, وہی آئی نا ان کے پاس, ان کو معلوم ہوا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا. یہ سورج جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے, اس کو اجازت دی جاتی ہے سجدہ کرنے کی. یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے, پھر وہ سجدہ کرتا ہے. ایک دن ایسے آئے گا جس دن اس سے کہا جائے گا جہاں سے تو نکلا تھا سورج وہاں تو لوٹ جا. سورج نکلا کہاں سے؟ مغرب سے, ڈوبتا ہے مشرق میں. تو اس دن قیامت جب واقع کرنی ہے اللہ کو, اس دن اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا جہاں سے تو نکلا تھا وہاں ڈوب جا, اور یہ وہی دن ہوگا جس کا ذکر حدیث میں ہے. تو یہ وہ دن ہوگا. اسی طریقے سے ایک صحیح روایت ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دن توبہ قبول نہیں ہوگی. کیا؟ کس دن؟ جس دن صبح سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا. اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا
सही रिवायत है, मन ताब क़ब्ल अन तत्लुअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा ताब अल्लाहु अलैहि, जो सूरज के मगरिब तुलू होने से पहले पहले तौबा कर ले, आज कर ले, कल कर ले, अभी कर ले, परसों कर ले, अभी तो नहीं निकला ना, रात है ना, ये अभी तो दज्जाल भी नहीं आया, बहुत सारे निशान, तो तौबा कर लीजिए। लेकिन उस दिन, जिस दिन सूरज तुलू हो गया, उस दिन माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तौबा कबूल नहीं होगी, उससे पहले तौबा कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सुबह शाम कसरत से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। इसके बाद जानवर का निकलना, ये भी एक निशानी है जिसके बारे में हमको आपको बताना है। उन 10 में से आपको याद होगा एक जानवर का निकलना भी है। अब ये जानवर का निकलना गैब है, इसके बारे में कुरान क्या कहता है, इसके बारे में हदीस क्या कहती है, आइए सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह नमल की एक आयत में इस जानवर का जिक्र है। इसका नाम जमीन का जानवर है, देखिए याद रखना क्या है, जमीन का जानवर। अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। तर्जमा, जब बात साबित हो जाएगी लोगों पर, हम जमीन से एक जानवर को निकालेंगे, जो जानवर लोगों से बात करेगा और कहेगा लोग हमारी निशानियों पर यानी अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं रखते हैं। क्या मतलब इस आयत का, जब बात साबित होगी मतलब जब क़यामत आएगी, वक़ाल क़ौलु अलैहिम यानी क़यामत क़यामत, जब क़यामत बर्पा होगी, क़यामत कायम होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त ज़मीन से एक जानवर को निकालेगा। कहाँ से? ज़मीन, मक्का, मदीना, यम्बो, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, इसका जिक्र कहीं नहीं है। तो वो चीज़ मैंने बताया ना, जिसका जिक्र नहीं है उसके पीछे मत पड़े, आप उसकी तहकीक मत करें कि कौन सी ज़मीन से निकलेगा। आप तहकीक करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि हदीस में कहीं भी जिक्र नहीं है उसका, और अकल से तो बताना नहीं है कि दीन है। वो जानवर निकलेगा, ठीक है, इस आयत से मारो, ज़मीन से निकलेगा, तुकल्लिमुहुम, बात करेगा, और एक रिवायत है तकलमुहुम, वो निशानी लगाएगा, जैसे कि हदीस में गया। तो या तो कलाम करेगा, बात करेगा, वो जानवर बात करेगा, अल्लाह हर चीज़ पर खुद रखता है, या वो जानवर निशानी लगाएगा। निशानी का जिक्र अभी आ रहा है, हदीस में है, ये बात सही है, निशानी लगाएगा। और ये बात कही जाएगी कि लोग यकीन नहीं करते थे अल्लाह की निशानी पर। दूसरी बात, ये जानवर किस वक्त निकलेगा इसका जिक्र है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको हदीस पढ़ी थी, सुनाई थी मैंने हदीस आपके सामने, याद होगा आपको, हदीस से याद रख के फायदा होगा। ये जानवर चाश्त के वक्त निकलेगा। चाश्त का वक्त जानते हैं ना, इशराक का वक्त, चाश्त का वक्त एक ही हो, दुहा, उस वक्त ये निकलेगा, जिसको सलात दुहा पढ़ी भी जाती है ना, वो उसको कहते हैं दुहा। अच्छा, इसके बारे में मुस्नद अहमद की एक सही रिवायत हमें मिलती है कि ये जानवर क्या करेगा, ठीक है, और उस रिवायत में उस जानवर के बारे में मज़कूर है, वो सुन लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। वही एक सही रिवायत है, मैंने तहकीक की, सब रिवायतें ज़ईफ़ हैं। दूसरी, ये एक मुस्तनद सही रिवायत है जो अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तखरुजु दाब्बतु, जानवर निकलेगा, फतसुम्मुन्नास अला खरातीमिहिम, लोगों को उनके नाक पर निशानी लगाएगा। जानवर निकलेगा और लोगों को उनके नाक पर निशानी लगाएगा। फिर लोग दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है, यहां तक कि अगर एक आदमी को ऊंट खरीदना हो, एक आदमी को ऊंट खरीदना हो, फयकूल, वो कहेगा मिम्मन इश्तरैतहु, ऊंट खरीदेगा एक आदमी, तो एक दूसरा साथी उससे पूछेगा आपने ऊंट किससे खरीदा, ऊंट आपने किससे खरीदा, तो वो कहेगा इश्तरैतुहु मिन अहदिल मुखत्तमीन, मैंने निशानी वाले आदमी से ऊंट खरीदा, मैंने निशानी वाले, यानी जिसकी नाक पर निशानी है ऊंट की, जानवर ने जो निशानी लगाई, तो वो निशानी इतना मशहूर होगी ये बात, ऐसे कहा जाएगा कि वो निशानी, यानी निशानी जाहिर होगी और निशानी नजर आएगी। तो वो निशानी वाला जो आदमी है, एक निशानी वाले कई आदमी, उनमें से एक आदमी से मैंने इस ऊंट को खरीदा। ये हदीस जो है मुस्नद अहमद में है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को सही करार दिया है। यही सबसे सही रिवायत हमें मिली जानवर के बारे में। चलिए,
اس کے بعد 3 زلزلے خسوفات زمین میں جو ہوں گے، مشرق میں ایک، مغرب میں ایک، جزیرہ عرب میں۔ اس سلسلے میں حذیفہ بن اسید کی حدیث ہم نے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو پہلی حدیث تھی جس میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیوں کو قیامت سے پہلے نہ دیکھ لو، اور ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زلزلہ مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، 2 ہو گئے نا، ایک جزیرے عرب میں۔ اب یہ 3 زلزلے مشرق میں، یعنی ایسٹ، مشرق مطلب ایسٹ نا، مغرب ویسٹ، ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، ایک جزیرے عرب میں۔ اب اس کی تفصیلات نہیں معلوم حدیثوں میں، کہیں بھی نہیں۔ زلزلے بہت آتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ اب ایسٹ میں، ایک ویسٹ، ایسٹ میں کون سی کنٹری میں ہوگا، کس طرف ہوگا، کب ہوگا، صبح شام، اور اس کا کیا خسارہ ہوگا، کچھ بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا جو نہیں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد آگ، حدیث کی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں۔ حدیث میں نے فرمایا آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی، آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ الفاظ کیا ہیں اس کے؟ وآخر ذالک، آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، ان کو ان کے محشر کی طرف جمع کرے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آگ نکلے گی یمن سے، یہ بھی پکی بات ہے کیونکہ یمن کا ذکر ہے، لوگوں کو ان کے محشر کی طرف جمع کرے گی۔ اس آگ کے بارے میں ایک صحیح روایت ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے، اس کو آپ سن لیجیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ روایت ہے۔ یہ آگ کیسے جمع کرے گی لوگوں کو، اس کی کیا کیفیت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو 3 طریقوں سے یہ آگ جمع کرے گی یا لے جائے گی، 3 طریقوں سے۔ نمبر 1، راغبین اور راہبین، امید کرنے والے اور ڈرے ہوئے لوگ، پہلی قسم، امید اور ڈر۔ اور وہ اثنان علی بعیر، 2 لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے۔ وثلاثۃ علی بعیر، 3 لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے۔ واربعۃ علی بعیر، اور 4 لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے۔ وعشرۃ علی بعیر، 10 لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے۔ یہ کیفیت بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ پھر سے سنیے تاکہ یاد رہے، یہ تفصیل بڑی اہم حدیث ہے، متفق علیہ۔ لوگوں کو جمع کرے گی کیسے؟ آگ لے جائے گی 3 شکلوں میں۔ ایک، راغبین راہبین، امید کرنے والے ڈرنے والے، ایک قسم کے لوگ۔ سیکنڈ ٹائپ، 2 لوگوں کو ایک اونٹ پر، اونٹ پر جانے والوں کی شکل، 2 لوگ ایک اونٹ پر ہو گئے 2، اور ایک اونٹ پر 3 لوگ، اور ایک اونٹ پر 4، 2 3 4 10، 2 3 4 10، کتنے لوگ ہو گئے؟ 2 لوگ، گنیے ذرا، 2 لوگ حامد بھائی، 3 لوگ، ایک اونٹ پر 2، ایک اونٹ پر 3، کتنے لوگ ہو گئے؟ 5، اور ایک اونٹ پر 4، 5 4 9، اور ایک اونٹ پر 10، 19 لوگ۔ 19 لوگوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں کو آگ ہانکے گی۔ اس کا مطلب 3 قسم، یہ 3 کیسے ہو گئے؟ ایک قسم لوگ جائیں گے امید اور ڈر کے ساتھ چلیں گے وہ، دوسری قسم اونٹوں پر سوار ہوں گے، کوئی دو لوگ ایک اونٹ پر، 3 لوگ ایک اونٹ پر، 4 لوگ ایک اونٹ پر، 5 لوگ ایک اونٹ پر، اور 5 نہیں ہے، 2 3 4 اور 10۔ باقی کے جو لوگ ہوں گے جو تیسری قسم، ان کو آگ ہانکے گی۔ تقیل معهم حیث قالوا، جہاں وہ آرام کریں گے، قیلولہ، وہ آگ ان کے ساتھ آرام کرے گی۔ وتبیت معهم حیث باتوا، جس جگہ وہ لوگ رات میں سو جائیں گے، رات گزاریں گے، نائٹ ہالٹ جس کو کہتے ہیں، وہ رات ان کے ساتھ وہاں رات گزارے گی۔ وتصبح معهم حیث اصبحوا، اور جہاں اٹھیں گے صبح، رات تو یہاں گزار اٹھے تھے،
صبح جہاں بھی اٹھیں گے وہ لوگ وہاں ان کے ساتھ اٹھیں گے. وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا, شام کو عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ لوگ جہاں رہیں گے وہاں, یعنی کنٹینیو. یہ حدیث سے یہ ختم ہو گیا حدیث. مطلب اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ آگ جو یمن سے نکلے گی یہ ان کو ہانکتے 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 لے کے جائے گی, ہانکتے ہوئے محشر میں ایک جگہ ان کو جمع کرے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا معلوم ہوا, یہ آگ لوگوں کو جمع. اچھا یہ آگ کی کیفیت دیکھیے, سبحان اللہ, یہ یمن سے نکلے گی تو پورے لوگوں کو جمع کرے گی, لے جائے گی لوگوں. یہ دنیا کا حشر ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بات بڑی اہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں, غور سے سنیے. یہ آگ یمن سے نکلے گی, لوگوں کو لے جائے گی. لے جانے کی کیفیت یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ سوار ہوں گے, بعض لوگ پیدل چلیں گے. ٹھیک ہے, اور آگ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی جہاں جہاں لوگ رہیں گے. کیا اچھا کیا یہ وہی محشر ہوگا جس کا ذکر ہمیں قرآن حدیث میں ملتا ہے, جس کو ہم حشر کا میدان کہتے ہیں؟ ایک لفظ مشہور ہے نا اردو میں, بھائی حشر کے میدان سے ڈرو, حشر کے میدان میں ملیں گے. یا بعض لوگ بولتے ہیں اچھا اب نہیں دیے ہم ہمارا حق, میں میرا حق حشر کے میدان میں لوں گا. سنے ہوں گے نا جملے یہ, میں میرا حق حشر کے میدان میں لوں گی. کیا یہ وہی محشر ہے؟ تحقیق یہ ہے, علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے نصوص اور احادیث کو, آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ دنیا کا محشر ہوگا, آخرت کا محشر الگ ہوگا. محشر مطلب جمع ہونے کی جگہ, یہ دنیا میں جمع کیا, دنیا میں جو حشر ہوگا لوگوں. حشر مانے ہوتا ہے حشر جمع کرنا لوگوں, محشر جمع ہونے کی جگہ, اور وہ شام ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا علیکم بالشام بالشام فإنها ارض المحشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام جاؤ, شام میں رہو, وہ محشر کی جگہ ہے. تو دنیا کا یہ محشر ہوگا جو آگ لوگوں کو ہانک کر یمن سے نکلے گی, جو آگ لوگوں کو ہانکتے ہوئے ہانکتے ہوئے ہانکتے ہوئے لے جا کے جمع کرے گی. کہاں پر؟ شام میں محشر. یہ وہ نہیں ہے جو قیامت کے دن جو قبروں سے نکلنے کے بعد جو حشر ہوگا, یہ تو دنیا کا حشر ہوگا. وہ جو ہم جس کے بارے میں آتے نا, جو بھائی کئی آیتیں ہیں, آپ سورہ زلزال میں پڑھیے, کیا ہے وہ, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سب ہے تو زمین نکالے گی. یہ جو قیامت کے دن حشر ہوگا یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو معلوم ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اس کے بارے میں حدیث ابھی آپ نے سنی ہے. بعض لوگ اونٹوں پر ہوں گے, بعض لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں پیدل چلیں گے, آگ ان کے ساتھ چلتی چلتی جائے گی ہر جگہ. یہ جو کیفیت بیان کی گئی حدیث میں, وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے حشر کی خبر دی ہے, اس سے خود مختلف ہے. یہ کیوں, آپ کو میں یاد دلاتا ہوں, سنے ہوں گے آپ, بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راویہ ہیں, قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا ننگے بدن, ننگے پاؤں, بغیر ختنہ کے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ لوگ ننگے بدن نکلیں گے تو کیا ایک دوسرے کیسے سب ننگے اٹھیں گے قبروں سے؟ تو کیسے, انہیں ایک دوسرے پر نظر نہیں پڑے گی, ایک دوسرے کے جسموں پر. یہ مطلب تھا ان کے پوچھنے کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ, اس دن معاملہ بہت بڑا ہوگا. انسان کو ٹینشن ہوگی, فکر ہوگی میرے ساتھ کیا ہوگا. جب آدمی بہت زیادہ سوچتا ہے اور ایک ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کے دائیں کیا ہے, اس کے بائیں کیا ہے, اس کے سامنے کون ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں یاد رہتا. جس کو جو ہے ذہنی جو ہے دباؤ یہ پڑ جاتا ہے, یا ٹینشن بولیے, یا تو ظاہر بات ہے اب قیامت کا دن میدان حشر میں جمع ہونا ہے, قبروں سے نکالا جا رہا ہے اگلوں کو, پچھلوں کو, سب کو, جو پہلے مر گئے, جو بعد میں مرے, جو قیامت کے دن مرے, سب ہر کوئی اپنی اپنی قبروں سے نکلے. ظاہر بات ہے وہ بہت بڑا دن ہوگا. ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی اور اپنا ٹینشن ہوگا کہ پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا, جنت میں, جہنم میں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہے. تو یہ آخرت کا حشر ہوگا. اور ایک بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو زمین ہوگی وہ یہ زمین نہیں ہوگی. حدیث میں آپ کو یاد ہوگی, چٹیل بالکل کلین زمین. اچھا, کیونکہ یہ زمین ایسی ہے جس پر خون بہایا گیا. اس زمین پہ اب تک کتنے مرڈر ہوئے ہیں,
जिस जमीन में हम हैं भाई, अभी ये जो अर्थ है, बहुत कितना फसाद हुआ, कितने जराइम हुए, कितने गुनाह हुए, कितने हराम काम हुए, वो ऐसी जमीन होगी जिस पर कोई गुनाह नहीं किया गया। यानी ये जमीन तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, कुरान की आयत है, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, वो दिन क़यामत का दिन जिस दिन मैदान हश्र होगा ना, जिस मैदान में, जिस जमीन पर, वो ये जमीन नहीं होगी, जमीन बदल दी जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, जिस दिन जमीन बदल दी जाएगी और बिल्कुल साफ जमीन होगी। वो आगे आ रही है उसकी बात इंशाअल्लाह, अगले दर्स में तफसील आ रही है, क्योंकि क्या होगा, कैसे होगा क़यामत का दिन। इसीलिए अच्छा वो जमीन वो होगी, और वो ऐसी जमीन होगी जिसपे किसी ने कोई गुनाह नहीं किया होगा, क्योंकि नई जमीन है बिल्कुल। क़यामत आगे सब मर गए, खत्म हो गए, अब हिसाब किताब है, अब जो है हश्र होगा, जमा होगा, हश्र यानी जमा, अब लोगों को कब्रों से निकाला जाएगा। इस हदीस में ये जो आग है जिसका जिक्र अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आग कब्रों से निकालेगी लोगों को? नहीं, ये आग लोगों को भगाएगी, जो उस वक्त दुनिया में होंगे उनको हाँकेगी। हाँकना समझ रहे, हाँकना, ले जाएगी। कुछ लोग जानवरों पर होंगे, ऊंट पर, जैसे 2, 3, 4, 10, बाकी के लोगों को ले जाएगी और एक जगह जमा करेगी। ये दुनिया का अर्थ है। यही हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, शेख इस्लाम इब्न तैमिया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुहक्किकीन ने यही बात बताई है। हालांकि बाज़ लोगों ने कहा ये वही है, लेकिन गलत है। उसकी बहुत सारी दलीलें उलमा ने ये दी हैं, जो चंद मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, कि नंगे बदन नंगे पाँव बगैर खतना के हदीसों में आया, जिसकी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह, जब हम बताएंगे अगले दर्स में। बल्कि ये बात आ रही है कि बगैर खतना का मतलब क्या है, नंगे बदन का मतलब क्या है, नंगे पाँव का मतलब क्या है, और निकाला जाएगा, ठीक है। और वो जमीन होगी जिसके जमीन के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहता है यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, जिस दिन जमीन जो है दूसरी जमीन होगी, जिस दिन जमीन दूसरी जमीन होगी। बहुत बड़ा दिन है, इसमें कोई शक नहीं है, सितारे मिट जाएंगे वगैरह बहुत। तो बहरहाल बहुत सारे नुसूस हैं, आगे आ रहे हैं इन दर्स में, तो उससे बात क्लियर हो गई कि वो ज़मीन, ये ज़मीन। तो ये अभी आपके सामने जो हमने बयान किया, ये 10 बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो एक के बाद एक आती जाएंगी। और तरतीब के बारे में मैंने बताया था, इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का कौल याद होगा पिछले दर्स से, पहले वाले दर्स में या पिछले दर्स में तकरीबन, कि इसकी कोई दलील नहीं है कि तरतीब के साथ क्या होगा एग्जैक्टली। आखिर में आग निकले, ये क्या कहते हैं, सूरज तुलू होगा, ये आया है, और आगे पीछे होगा, एक के बाद एक निशानियां जाहिर होते जाएंगी। एक आएगा तो उस एक निशानी जाहिर हो जाएगी, तो उसके बाद बाकी के 9 निशानियां भी पै दर पै जाहिर होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क़यामत का दिन होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन कैसे होगा, ये तो निशानियां खत्म हो गई, ठीक है। क़यामत का दिन बहुत बड़ा दिन है, वो दिन कैसे होगा, किस दिन क़यामत आएगी, जुम्मा के दिन या हफ्ते के दिन, उस दिन लोग क्या कर रहे होंगे। हदीसों में है, उस दिन हौज का जिक्र है, एक आदमी हौज बना रहा होगा, एक आदमी अपने जानवर को जो है वो चारा डाल रहा होगा या दूध निथार रहा होगा ऊँटनी से, सुबह का वक्त होगा। वो मैं बताऊंगा इन दर्स में आपको, हदीस सुबह का वक्त होगा। ये इसलिए बताया गया हदीसों में कि लोग जो है दुनिया में बिजी रहेंगे। जैसे आज हमें बिजी नहीं है और कोई, आप बोलिए आखिरत कहाँ है भाई, नजर नहीं आ रहे, एक हफ्ते से बिजी हैं। कौन बिजी नहीं है दुनिया में, सब बिजी हैं, लेकिन किस चीज में बिजी हैं। क़यामत जब आएगी ना, जिस दिन क़यामत आएगी, उस दिन के बारे में हदीस में है कि एक आदमी हाउस को, उर्दू में कुछ बोलते हैं ना, जो जैसे लफ्ज याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, हाउस कैसा बनाते, उसमें मतलब सीमेंट वगैरह करके तैयार करना, हाउस को लेपना, क्या बोलते उसको लफ्ज, सीमेंट है, लेपना कुछ बोलते, ऐसा लफ्ज है एक, लेपना, वो लफ्ज हदीस में आया है। वो कर रहा होगा, हाउस को तैयार कर रहा होगा। एक आदमी अपने जानवर के साथ बिजी होगा, कोई आदमी जो है वहाँ, एक और एक है तीसरा का जिक्र, खरीदना बेचना, भाई ये लीजिए ये खरीदिए, एक आदमी लेन देन, यानी दुनियावी उमूर में बिजी होंगे। जिस दिन सुबह क़यामत आएगी, उस दिन सुबह का जिक्र है, जिस दिन जुमा के दिन सुबह क़यामत आएगी, उस दिन सुबह का जिक्र है। अल्लाह अकबर। तो दुनिया में बिजी हैं आज सब, आखिरत की फिक्र किसी की नहीं, उस वक्त भी ऐसी होगा। और बहुत बड़ा है, इसके बारे में बहुत सारी आयतें आई हैं, हर चीज चेंज हो जाएगी उस दिन, कौन बदल जाएगा। यानी देखिए, दो है ना, एक क्या बोलेंगे उसको, ऊपर की दुनिया, एक नीचे की दुनिया, एक आसमान, सितारे, सूरज, चांद है ना, आसमान, इसमें भी चेंजेस होंगे क़यामत के दिन। एक है जमीन, देख रहे हैं ना आप मुझे, ये जमीन आलमुल उलवी या अलवी, आलम सुफली, अलवी सुफली दोनों में चेंजेस आएंगे, ऊपर भी चेंजेस, जमीन पर भी चेंजेस। क्या चेंजेस ऊपर होंगे,
آسمان میں کیا چینجز واقع ہوں گے, زمین میں کیا چینجز ہوں گے, سننے والی چیز ہے جو آئندہ درس میں انشاءاللہ, کیونکہ وقت ہو گیا اذان کا, میں روکتا ہوں. سنیے کیا چینجز ہوں گے, کیسے قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے, تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تیاری کریں. بزی تو سب ہے, میں نے کہا بزی پر بھی بات ختم کر دیتا ہوں میں. مصروف اگر آپ اللہ کی عبادت میں ہیں, اطاعت میں ہیں, آخرت کی تیاری میں ہیں, نیکی میں ہیں, تو ویری گڈ, بہت اچھا ہے. لیکن دنیا میں بزی ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے تقارب الزمان بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تیزی سے وقت چلا جا رہا ہے, دیکھتے دیکھتے ٹائم ختم ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے 2020 کی بات ہو رہی تھی, 2020 ختم ہو رہا ہے. 1420 بھائی رمضان کو 3 مہینے کچھ دن باقی رہ گیا, ابھی رمضان گیا. وقت بڑی تیزی. بھائی آپ اور میں مصروف رہے, ٹھیک ہے, کس چیز میں مصروف ہے؟ 3 میں سے ایک چیزوں میں انسان مصروف رہتا ہے. نمبر 1 اطاعت میں, نمبر 1 نافرمانی میں, نمبر 3 بیکار کاموں میں. میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, علماء نے نہیں بتایا. ایک بیکار کاموں, بیکار باتوں میں, جیسے میں بتاتا تھا, میں انڈیا میں چائے پینا ہے, پیو چائے. چائے پیتے پیتے کیا بات کر رہے ہیں, ایک چائے پر 1 گھنٹہ, 1 گھنٹے میں 5 منٹ کی چائے, 55 منٹس آپ بزی تھے. کس چیز میں؟ اطاعت. کوئی اطاعت والی بات نہیں ہوئی, کوئی اچھی بات, خیر کی بات, آخرت میں گناہ کچھ بھی نہیں, بیکار بات ہے, بیکار. ارے وہ سیریل ارتقال معلوم بہت اچھا چل رہا, فیمس ہو رہا, کون پوچھ رہا ارتقال, کون سا بر خطرناک قسم کا, مت دیکھیے اللہ کی وجہ سے, امید کیا, میں دیکھتا ہوں ڈینجر سیریل ہے وہ, اس میں شرک ہے, بدعت, سب کچھ ہے اس میں. سیریل دیکھنا ہے ہمارا کام, یا قرآن دیکھنا ہے. آدمی کسی, ارے وہ یہ ہو گیا, یہ ہو رہا, وہ نیا قانون آ رہا کرتے, وہ قانون آیا کرتے, ایسا ہو رہا کرتے, ویسا ہو رہا کرتے, وہ یہ کرے, بیکار کی بات ہے. جس کا نہ آخرت میں آپ کو فائدہ ہے, گناہ ملے گا. کیوں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں ہم؟ وقت بڑا قیمتی ہے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ہم بڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ وقت کی قدر کریں, اور موت سے پہلے ہم تیاری کر لیں, موت کے بعد تیاری نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کرنے کی, اور وقت میں اپنے وقت کو اچھے کاموں میں, نیکیوں میں صرف کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کا ٹائم نیکیوں میں صرف ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, ورنہ لوگوں کو ایک آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ایک نیکی کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جب بات ختم کرتا ہوں, اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلسلہ جاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.